سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے لیے من گھڑت دین وضع کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ سورہ شورى کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذات سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں جس چیز کو دین نہیں قرار دیا گیا، ایسی کوئی چیز دین کے اندر شامل کرنا دین کو وضع کرنے کے مترادف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، اگرچہ کہ وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اس وقت اسلام نہیں تھی جب رسول دنیا کے اندر موجود تھے، آج وہ چیز اسلام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کرتا ہے تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی سخت بات کہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام میں کسی نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو اس طریقے سے لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کر کے ان کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں گے، پھر ہر شخص اپنی ایک نئی شریعت بنا لے گا۔ اس لیے دین کے اندر کسی نئی بات کے شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔